الف سے انتہا بھی خیر ہو، الف سے اللہ سے ہے دعا۔ الف عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہزار۔ الف شہر، ہزار مہینے، الف لیلہ، ہزار راتیں، الف کہانی، ہزار کہانیاں، لیکن میں آپ کو ہزار کہانیاں نہیں سناؤں گی۔ میرا نام سمیہ اسلم ہے۔ میرا بنیادی تعارف تو یہ ہے کہ میں 3 بچوں کی ماں ہوں، اور عام طور پہ گھر پہ رہنے والی خواتین کے بارے میں یہی خیال کیا جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں کرتی۔ تو ہاں، میں کہہ سکتی ہوں کہ ہوم میکر اور کچھ نہیں کرتی، لیکن 3 بچے جن کے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے ہر وقت کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ لکیروں سے کہانی تخلیق کرنے کا ہنر مجھے NCA نے سکھایا، اور لفظوں سے کہانی بننا کچھ تو میرے جینز کا حصہ ہے، کیونکہ میری امی بہت اچھا لکھتی ہیں، اور کچھ میرے اپنے واقعات، تجربات اور حالات کی دین ہے۔ ڈیزائن کے شعبے سے گریجویٹ کرنے کے بعد ہر نوجوان کی طرح میرے بھی بہت سے خواب تھے۔ میں فلم میکنگ پڑھنا چاہتی تھی، اور اس زمانے میں فلم میکنگ پڑھنے کا پاکستان میں تو کوئی طریقہ نہیں تھا۔ یا تو آپ کسی فلم میکر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے تھے، یا پھر زیادہ بہتر طریقہ یہی تھا کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں۔ تو جب میں نے اپنی امی سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے فلم میکنگ پڑھنی ہے، تو وہ پورے خاندان میں تھرتھلی مچ گئی کہ ہاں ہے کڑی جڑی ہے نا فلماں پڑھنا چاہتی ہے۔ تو یہ میرے بڑا نو والی سین تھا۔ تو مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ ایک اچھی لڑکی ہیں، اور ایک اچھی لڑکی کی طرح چپ چاپ شادی کریں، اچھی بہو، اچھی ماں اور اچھی بیوی ثابت ہوں، تو یہی کافی آپ کے لیے۔ تو میں نے اپنے خوابوں کو طے لگا کے الماری میں رکھ دیا کہ دیکھیں گے۔ فلم میکنگ پڑھنے کا جو شوق تھا مجھے، وہ اس لیے تھا کہ مجھے کلچرز جو ہیں وہ بہت اچھے لگتے تھے۔ تو آئی وانٹیڈ ٹو نو اباؤٹ پیپل۔ لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں، جو طرز معاشرت ان کا ہوتا ہے، جو رسوم و رواج وہ اپناتے ہیں، ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور کوئی بھی رویہ جو اپناتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اسی طرح مختلف ایجادات کے بارے میں جاننے کا مجھے بہت شوق ہوتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ آخر کیا اس کی وجہ ہوگی، یا وہ پہلی وجہ کیا ہوگی جو اس ایجاد جس کی وجہ سے یہ ایجاد وجود میں آئی۔ اور اس لیے مجھے لگا کہ فلم میکنگ جو ہے، یا کہانیاں سنانا، یا متحرک کہانیاں جو ہیں، وہ بڑا اچھا ایک میڈیم ہو سکتا ہے اپنے اس شوق کو مزید بہتر کرنے کا۔ فاسٹ فارورڈ شادی ہوئی، شادی کے بعد ماشاءاللہ 3 بچے ہوئے۔ پہلے جو 15 سال تھے شادی کے بعد، وہ تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا گئے کہاں، کیونکہ بچے پالتے ہوئے ظاہر ہے احساس ہی نہیں ہوتا وقت کا۔ جب 15 سال ہو گئے اور بچے ماشاءاللہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے گھر میں، اور بھائی ماشاءاللہ اپنے کام خود سے کرنے لگے، تو مجھے اچانک سے خالی پن کا احساس ہوا۔ آئی تھنک دیٹ واز دا ٹائم ان 2015 جب مجھے لگا کہ میں سارے روز تو بہت اچھے طریقے سے نبھا رہی ہوں، مگر اس ساری چیز میں میں خود کہاں ہوں۔ تو میں نے اس ٹائم پہ یہ سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے اپنا آپ ایکسپلور کرنا چاہیے۔ تو مجھے چونکہ گھر رہنے کی اتنی عادت تھی کہ گھر کی باہر کی دنیا مجھے مریخ لگتی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ میں گھر سے باہر نکل کے کروں گی تو کیا، اپنا تعارف کیا دوں گی، لوگوں کو کیا بتاؤں گی میں کیا کرتی ہوں کیا نہیں کرتی، کیونکہ اس سے پہلے میں نے جتنا کام کیا تھا وہ گھر سے کیا تھا۔ مالی طور پہ الحمدللہ ایسی کوئی پرابلم نہیں تھی، تو جب ضرورت ہوئی تب کام کیا، اور ہر طرح کا کام کیا، کیونکہ میں کوئی لگی بندی جاب نہیں کرتی تھی۔ تو مجھے اس کا فائدہ یہ تھا کہ میں نے ہر طرح کی چیزوں میں ایکسپیریمنٹ کیا، ڈریس ڈیزائننگ، فرنیچر ڈیزائننگ، انٹیریئر ڈیزائننگ، گرافکس، پبلیکیشن ڈیزائن، ہر طرح کے پروجیکٹس آتے رہے اور میں کرتی چلی گئی، اور ان سب چیزوں میں میرا تجربہ بہت تھا۔ لیکن جب میں نے گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا، تو مجھے لگتا تھا کہ میں کسی ایک ٹائٹل میں خود کو فٹ نہیں کر پاتی۔ تو اس وقت تھوڑا سا مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہر عام عورت کی کہانی ہو سکتی ہے کہ آپ تھوڑا سا آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں نے جو کیا تھا وہ کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی کے لیے کیا تھا۔ اپنے لیے کرنا، اپنے لیے پہلا قدم لینا مجھے سب سے زیادہ مشکل لگ رہا تھا۔ تو میں نے اس دور میں مجھے یاد ہے ایک نظم لکھی تھی، میں آپ کو سناتی ہوں۔ خول کے اوپر خول چڑھا ہے، پرت کے اندر پرت، خول کے اوپر خول چڑھا ہے، پرت کے اندر پرت، پرتوں کو میں کھولتی جاؤں کچھ نہ پاؤں بیچ، ذات سمندر اتنا گہرا رستے سب پرپیچ، روز نئی ایک آس کا غوطہ، روز نئی ایک پریت، آج ملے کوئی نام نشان، آج تو ہوئے جیت،
ہر دن ایک نئے خول کو دیکھوں، ہر دن ایک نئی ریت، چھوڑ دوں خود کو یا پھر کھوجوں، یار ملے نہ پرید۔ 8 سال کے بعد ابھی تک تلاش کا یہ سفر جاری ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اس ٹائم پہ میں نے سوشل میڈیا کا سہارا لے کے، کیونکہ ظاہر ہے سوشل میڈیا اس وقت بلوم پہ تھا، اور اس کا سہارا لے کے میں نے ڈفرینٹ فورمز جوائن کیے اور اپنا حلقہ احباب ڈھونڈنا شروع کیا، کچھ نئے دوست بنائے اور اپنے انٹرسٹ کے حساب سے کھوجنا شروع کیا کہ مجھے کہاں پہ کس چیز کی اسٹیمولیشن زیادہ ملتی ہے، انسپریشن ملتی ہے، سو دیٹ میرا وہ کانفیڈنس واپس آئے۔ کیونکہ جب آپ دنیا سے الگ رہ کے صرف اپنے گھر میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور جب فائنلی آپ دنیا کا حصہ بننے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بھاگ دوڑ میں آپ بہت پیچھے رہ گئے اور دنیا بہت آگے نکل گئی ہے۔ تو مجھے تھوڑا سا مشکل لگا اس ٹائم پہ، لیکن یہ ہے کہ جو پہلا سٹیپ تھا نا وہ لینا مشکل تھا۔ لوگوں سے تعارف کروانا یا لوگوں کا تعارف لینا مجھے بڑا مشکل کام لگتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ پھر ودن 8 ایئرس 7 ایئرس اس شہر میں پہچان بنتی چلی گئی۔ اچھا، میرے گھر سے باہر نکلنے کی ایک اور بڑی ریزن یہ تھی کہ بچے اس وقت تک یونیورسٹی والے لیول پہ آنا شروع ہو گئے تھے، اور مجھے لگتا تھا کہ گھر کی دنیا تو بہت سیف ہے لیکن باہر کی دنیا پتہ نہیں کیسی ہے۔ تو ایک تھوڑا سا خوف یہ بھی تھا، کیونکہ میں نے بچے بہت پیار سے سنگل ہینڈڈ پالے تھے، تو میرے لیے بہت ضروری تھا کہ میں باہر جا کے دیکھوں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اور اب میں میرا خیال یہ کہہ سکتی ہوں بہت کانفیڈنٹلی کہ میرے تعلقات ماشاءاللہ اتنے بن چکے ہیں لوگوں سے کہ میرے بچوں کو کسی شعبے میں کسی بھی قسم کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو میں بڑی تسلی سے ان کو بھیج دیتی ہوں ان لوگوں کے پاس۔ ایک اور خوبی جس کا مجھے وقت کے ساتھ ساتھ احساس ہوا وہ یہ تھا کہ لوگ بہت آسانی سے اپنے دل کی بات مجھ سے کر لیتے تھے۔ تب مجھے احساس ہوا پہلی دفعہ کہ میں شاید امپیتھ ہوں۔ امپیتھ کا جو لوگ امپیتھس ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ امپیتھس جو ہیں وہ لوگوں کی بات کو بڑا دل سے محسوس بھی کرتے ہیں اور ہر درد جو ہے اپنے دل پہ لیتے بھی ہیں۔ تو اس ایٹ ٹائمس یہ ہوتا تھا کہ میں بالکل ڈرین ہو جاتی تھی میری انرجی، تو اس انرجی کو ریچارج کرنے کے لیے آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ایز این آرٹسٹ۔ میں نے اپنے فیلنگس کو، اپنے ایموشنس کو پیپر پہ، کینوس پہ منتقل کرنا شروع کیا۔ دیٹس ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ مائی آرٹ جرنی۔ اور لکھنے لکھانے کا جہاں تک معاملہ ہے وہ سراسر آمد پہ ہے۔ میں ریگولر رائٹر نہیں ہوں، کبھی کبھی لکھتی ہوں، اور عام طور پہ متحرک جو ہوتا ہے لکھنے کا وہ کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی رویہ لوگوں کا، میری کوئی خوشی یا کوئی غم یا کوئی اس طرح کی تکلیف، اور یا کسی کا کوئی دکھ درد یا کسی کی کوئی ایسی بات، وہ اکثر مجھے لکھنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ میں آپ کو اپنی ایک اچھا وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ میرا اٹینشن سپین جو ہے نا وہ لکھنے لکھانے کے معاملے میں تھوڑا سا کم ہوتا جا رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی دین ہے کہ ہم لوگ سارے اتنی تیزی سے ہر وقت ویژولی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 30 سیکنڈس کے اندر اگر کوئی چیز ختم نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم کہتے ہیں چلو آگے کوئی اور چیز دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک مختصر کہانی سناتی ہوں اپنے۔ اس کہانی کا نام ہے آنکھیں۔ میں وہ دن کیسے بھول سکتی ہوں جب اس کی ننھی آنکھوں پر پہلی بار چشمہ لگا تھا۔ اس کی تو دنیا بدل گئی تھی، جیسے ایک تاریکی سے روشنی میں آ گئی تھی۔ خوشی کے مارے گول گول گھومنے لگی، ہر عکس جو پہلے ہیولا نظر آتا تھا ایک دم معنی پا گیا تھا۔ اس نے میرے قریب آ کر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرا چہرہ چھوا۔ وہ پہلے بھی ایسا کرتی تھی، لیکن تب وہ ہاتھوں سے محسوس کرتی تھی، آج آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں رو پڑی، وہ بھی رو پڑی، پھر چشمہ اتار کے مجھے دیا اور بولی، ماما آنکھیں صاف کر دو۔ چشمہ آنسوؤں سے دھندلا گیا تھا اور اس نے چشمے کو آنکھوں کا نام دیا تھا۔ اسی طرح اپنی ایک یادداشت آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں۔ 2019 میں میں نے حج کیا تھا، اور حج سے پہلے کچھ حالات ایسے ہوئے تھے کہ میری صحت بہت خراب تھی اور مجھے لگا کہ شاید مجھے حج ویل چیئر پہ کرنا پڑے، لیکن اللہ کا شکر، آئی تھنک وہ موٹیویشن تھی حج کی جس کی وجہ سے میں واپس اپنے قدموں پہ الحمدللہ میں نے حج کیا۔ بڑا مزہ آیا اس کا۔ یہ میں اپنی یادداشت آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ منا کی آخری رات۔ آج منا میں قیام کی آخری رات ہے۔ تا حد نگاہ پھیلی اس خیمہ بستی میں ہر طرف بے سر و سامانی کا عالم ہے۔ یہ جگہ دنیا کی بے ثباتی کا آنکھوں دیکھا ثبوت ہے،
کیونکہ یہ ٹھکانہ عارضی ہے اور سب نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، تو زیادہ راہ بھی حسب توفیق ہے۔ میرا کل سامان وہ لباس ہے جو تن پر ہے، اور ایک چھوٹا سا کندھے پر ڈالنے والا بیگ جس میں انتہائی ضرورت کا سامان رکھا ہے۔ چونکہ رات کا بیشتر حصہ دعا اور عبادت میں گزرتا ہے، تو اس سے زیادہ سامان بوجھ کے سوا کچھ نہیں۔ میرے کاندھے یوں بھی ناتواں ہیں، پیدل مسافت میں یہ مختصر بوجھ بھی کھٹکتا ہے، اتار پھینکنے کو جی کرتا ہے۔ آج کی رات میں یہ سوچ رہی ہوں اس پورے سفر کا حاصل کیا ہے۔ میں ایک میں لے کے آئی تھی جو یہیں چھوڑے جا رہی ہوں۔